بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج سپریم کورٹ کی کاروائی دیکھ کے کل رات کو بڑا شور تھا اور میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر بھی یہ تھا کل ملبہ کس پہ گرے گا. تو اس فقیر نے وہاں پر بات کی تھی کہ یہ ملبہ کسی کے اوپر نہیں گرے گا, اب تو لوگ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. اور چیزیں جو ہیں وہ بریک اپ کس طرح ہوئیں یا یہ حالات اس لیول تک کیسے پہنچے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو یہ ماحول یہ تھا, سیریسنس اتنی تھی کہ وزیر اعظم اب گئے کہ کب گئے, وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت اب لگی کہ کب لگی. کیا محض پارلیمان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ یو ٹرن لے گی؟ نہیں سر. ادھر آرمی چیف کی خصوصی ہدایات کے اوپر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, جو ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہیں, جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں, وہ 3 رکنی اس متنازع بینچ کے سامنے, اگرچہ وہ چیمبر تھا لیکن وہاں پر وہ پیش ہوئے, گون پہن کے بیٹھے, تاثر دیا, ماحول دیا عدالت والا کہ ہنسی بڑے سیریس, یہ تو آئین کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ آئین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا. آئین اگر ہوتا, یہ آئین کا معاملہ نہیں تھا, یہ خواہشات کے معاملات تھے. تو تب بھی 3 جرنیل سامنے بیٹھے ہوں, بلکہ 2-3 ساتھ میں اور بڑے افسر تھے. سر پانی پیتا ہو جاتا ہے پاکستان کی تاریخ اگر کسی نے پڑھی ہوئی ہے مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن ہڈی دلیری کھلوتے ہوئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے وہ جو 21 ارب روپے کی جو ترسیل تھی, جو اس کے احکامات تھے, جو ڈائریکٹ کیے گئے تھے گورنر جو اسٹیٹ بینک ہے ان کو, سیکٹری جو فنانس ہے ان کو, سیکٹری ڈیفنس کو جناب وکری سے ٹینشنیں دی جا رہی تھی, وہ کیس آج بھی نہیں لگا. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو مجھے آج عدالتی پروسیڈنگ دیکھ کے اردو کی ایک کہاوت یاد آ رہی تھی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ڈیجیٹل ایرا ہے, اور آپ اگر میں نے یوٹیوب پہ یا کسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ جائیں تو آپ لکھیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ کو ریختہ ایک اردو کی ویب سائٹ ہے شاعری کی, اور اردو کی آپ یوں کہہ لیں, وہاں پر افسانے بھی بے شمار پڑے ہیں, ڈکشنری بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, آن لائن آپ کو وہ مل جائے گی. تو وہ میں نے نکال کے اس کو پڑھا, تو اس کا جہاں پر اور بھی کئی مطالب اس کے لکھے ہوئے تھے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کہ یہ کیا ضرب المثل ہے. تو اس کی تشریح یہ تھی کہ شرمندہ شخص کا دوسروں پر اپنی شرمندگی اتارنا, یعنی ایک شرمندہ شخص ہے. اور آج کی عدالتی کاروائی آپ دیکھیں, میں ایک جملہ اگر آپ نکال کے دیکھیں کہ جناب کہ وہ ہمیں تو جناب اب ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کیس ہماری جان چھڑائیں اس کیس سے, اور یہ تاکہ ہم دوسرے مقدمات سنیں. اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اپنے جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں, اس طرح نہیں ہو سکتے سیاسی معاملات. اور وہ مطلب اچھی خاصی وہ کر گئے, اور وہ جی کہ دیکھیں کہ ہمیں تو حکومت جو ہے وہ 4-3-3-4 کے چکر میں پڑی تھی, وہ سیریس اس کو لیا ہی نہیں. مطلب یہ کہ ہمارے تو کوئی قصور ہی نہیں تھے, ہمارے تو بائیکاٹ کر دیے گئے. بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ وہ تو صرف دباؤ میں لانا تھا حکومت کو. ایک بات روایتاً ہوئی تھی, ایک اجلاس کی ٹکر چلے, ویسے دنیا بھر کے ججز جو ہیں وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اور اس کو عدالتی جو نظم و ضبط ہوتا ہے یہ اس کے خلاف جاتی ہے بات, کہ آپ اخباریں بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھ کے سیاسی بیان سن کے آپ اپنا مائنڈ بنائیں اور سویرے آ کے داڑ جناب فائرنگ شروع کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں ہی یہ والے معجزے کر سکتی ہیں, یہ جو فنکاری ہے پاکستان کی عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. اور آج بھی چیف صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمیں تو وہ رات بھی ہم نے دیکھے پروگرام اور موقف سنے دونوں پارٹیوں کے, تو آپ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کے. بائیکاٹ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے ایک طرح سے, کہ عدالت کے اوپر عدم اعتماد کریں گے. اور یہ جو اپیل ہوتی ہے, یا جو دوسرا بندہ کھڑا ہو کے جو وکیل ہوتا ہے, وہ عدالت کے کسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو اس کو انہوں نے یہ والا کر دیا تھا. ساری کی ساری پروسیڈنگ جو تھی آج کی عدالتی کارروائی کی وہ یہی تھی, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. سمجھ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا. یہ سر $1 بلین کویسچن ہے کہ کیا سینس پرویل کی ہے. سینس پرویل کی ہوتی تو پھر سر وہ 4 جو جرنیل گئے تھے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی. ان کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اگلے دن ریمارکس ہم نے دیکھ لیے تھے کہ وہ تو آئے ہیں, بڑا ٹائم گزار کے ہیں, پہلے آ جاتے تو وہ ہو جاتا. یہ وہ عجیب و غریب سٹائل, باڈی لینگویج. ہوا کیا ہے, وہ جو 2 ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے. بڑی خبریں اس وقت کرتے ہیں سر. ایک ایاز میر نام کا ایک شخص ہے, اس کی ایاز میر نہیں, ایاز مہر صاحب, اس کے متعلق بی بی سی نے بڑی سٹوری جناب شائع کی ہے.
اور وہ سٹوری آپ کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دن وہ ایک ہفتہ آلموسٹ ہو چکا ہے. 16 اپریل 2023 کو یہ خبر شائع تھی. اس سے ایک ہفتہ پہلے گزری جو کراچی کا ایک ایریا ہے وہاں سے مطلب 3 گاڑیاں جو تھیں, ایک ڈالا تھا, ایک سرف تھی اور ایک لینڈ کروزر نہیں فارچونر جو ہے گاڑی سفید رنگ کی. انہوں نے ایاز مہر صاحب کو اپنے بھائی کے گھر جاتے ہوئے روکا. ایک ڈرائیور کو علیحدہ بٹھایا, ایاز مہر صاحب کو علیحدہ بٹھایا اور یہ جا وہ جا. پولیس جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ان کو ابھی تک تلاش کرنے میں ناکام ہے. وہ نامعلوم افراد ان کو لے کے چلے گئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کہاں پہ ہیں. جو فون کا جو ہے CDR جو کال ڈیٹا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کے فون کی جو کوارڈینیشن جو آخری ہوئی تھی وہ ماڑی پور لیاری ایکسپریس سے لے کر ملیر تک جو ہیں وہ سگنل ان کے کام کرتے ہوئے ریکارڈ کے اوپر آئے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے اور ان کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں, لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت اس سلسلے میں نہیں ہو سکی. اب یہ کون ہے؟ اب یہ ایک سرکاری نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ یہ سعودی باہر ہوتے تھے, یہ انجینئر ہے پروفیشن کے حساب سے, میران یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا. دبئی چلے گئے تھے, پھر جناب وہاں سے حالات خراب ہوئے, 2002 3 4 میں واپس آئے. یہاں پر ایک جو تھی آئل کمپنی اس میں انہوں نے ملازمت اختیار کی, پھر انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور پھر اپنی جو ہے وہ ایک فرم جو ہے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے یہ انفراسٹرکچر تیار کرتی تھی, کیونکہ سندھ میں آئل جو تیل کی تلاش کرنے والی کمپنیز ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں. تو وہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے یہ ان کو تیار کرنے والی انہوں نے ایک سب کانٹریکٹر یا ایک کمپنی بنائی جو ان کی سہولت کے لیے تیار کرتی تھی. اور پھر یوں جناب یہاں سے ان کی چاندی ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے بڑا ہائیلی اکوپمنٹ اس بزنس میں آ گئے اور پھر یہ جا وہ جا جناب, یہ دن دگنی رات چگنی انہوں نے ترقی کی. اور اس دوران یہ جو فوج کا ہے کنسٹرکشن کا جو معاملات ہیں وہ کیونکہ فوج میں جاری رہتی ہے کوئی نہ کوئی تعمیر, اس سے انہوں نے ٹھیکے لینے شروع کر دیے. اور پھر یہ اب ان کی حالت یہ ہے کہ اب یہ اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں اپنے بزنس میں, جتنے یہ پیسے کماتے ہیں انکم ٹیکس کی مد میں. تو 2018 میں سینٹ کے انتخابات لڑنے کے لیے بھی یہ سینٹ کے امیدوار تھے. پیپلز پارٹی نے غالباً ان کو اپنی فہرست میں پرائرٹی کے اوپر ذرا نیچے رکھا تھا, اس لیے یہ 2018 میں سینیٹر منتخب نہیں ہو سکے. اور کوئی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مہر فیملی سے تعلق ہے لیکن وہ والے مہر نہیں ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر پھرتے طرف پھراتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینٹ تک کیا صرف محض پیسے کے بلبوتے کے پر پہنچے یا اس کے پیچھے کہانی اور ہے, کہانی کوئی اور ہے. یہ ان کی کہانی اسی طرح کی ہے جو احمد خان کی ہے, یہ ان کی کہانی اسی طرح کی ہے جو سینیٹر عبدالقادر احمد خان بھی سینیٹر ہیں بلوچستان سے, اور جس طرح کی صادق سنجرانی صاحب کی کہانی ہے اسی طرح ان کی بھی کہانی ہے. ان کے پیچھے بھی وہی تھا جو صادق سنجرانی کے پیچھے تھا, جو احمد خان کون ہے؟ احمد خان وہ جنہوں نے لاہور ملتان یہ جو ہے نا میٹرو بس سروس, یہ سارا کا سارا کانٹریکٹر جو ہے نا زائر کنسٹرکشن, زائر کمپنی اینڈ برادرز اینڈ کمپنی جو بھی ہے, یہ ملتان اور لاہور کی جو بتائی جاتی ہیں کہ جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں, یہ بساں چل رہی ہیں یار, میٹرو بس سروس, یہ انہوں نے تعمیر کی تھی. عبدالقادر ان کے پارٹنر تھے, وہ بھی سینٹر بن گئے. عبدالقادر صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دے کے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب نے واپس لی, لیکن پھر تگڑم ہوئی. اور جو ان کے پیچھے تھا, جو احمد خان کے پیچھے تھا, انہوں نے عبدالقادر صاحب کو پی ٹی آئی کے بھی بندے توڑے, ٹکٹ دلوائی شلوائی سارا کچھ کیا, اور جو باپ پارٹی کے بھی ووٹ دلوا کے ان کو بھی سینٹر بنا دیا. کوئی کروڑوں 50 کروڑ پتہ نہیں کتنے کی داستانیں تب شروع ہوئی تھی. تو سر صادق سنجرانی صاحب بھی جس طرح بنے, صادق سنجرانی صاحب جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, ان کی کمپلینٹ سیل میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, ایک پولیٹیکل پوسٹ تھی. وہاں سے ان کی شہرت یہ مشہور ہوئی کہ بیوروکریسی کے اندر جو معاملات لین دین کے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ صادق سنجرانی صاحب وہ کروا دیا کرتے ہیں. وہاں پر ایک جوہری تھا پاکستان کی کیا اس کو کہتے ہیں سسٹم کے اندر موجود, ہر وقت کوئی نہ کوئی یہاں پر جوہری پایا جاتا ہے.
تاریخی اعتبار سے بھی. تو یہاں پر ایک تھا جس نے ہیرے کو شناخت کیا صادق سنجرانی صاحب کو, اور پھر جناب ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, ان کو سینٹ میں لائے, سر چیئرمین سینٹ تک بنے وہ. اور چیئرمین سینٹ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور چیئرمین سینٹ کے حق میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, خلاف کھڑے ہوئے تھے, وہ یا کہہ لیں کہ جو ووٹ ان کے حق میں کھڑے ہوئے تھے, خلاف نہیں حق میں کھڑے ہوئے تھے, وہ 50 لوگ تھے. اور جب ووٹ نکلے تو 64 ووٹ نکلے. سر یہ کیسے معجزہ ہوا جس کو مطلب سر پکڑ کے دنیا بیٹھ گئی تھی. سر 1 اگست کو یہ والا واقعہ ہوتا ہے, اور وہ کون تھا؟ سر وہ وہی تھا جس نے ایاز مہر کو ایاز مہر بنایا, اور یہ وہ تھا جو, اور پھر یہ بھی ایک بڑا دلچسپ پہلو کہ 1 اگست کو صادق سنجرانی صاحب کو بچانے کے لیے کوئی بندہ پاکستان کے اندر پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑ رہا تھا, ان کے 14 بندے توڑ رہا تھا, پارٹیوں کو میں اندر ڈسٹارشن پیدا کر رہا تھا, ہے جی, تباہ و برباد کر رہا تھا ان کو, صرف وہ اپنا بندہ بچان واسطے. اور اس کا جو مد مقابل تھا انڈیا میں اجیت دوول, اس کا کاؤنٹر پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہم پلہ, وہ اس وقت بیٹھ کے انڈیا کو انڈیا یا کہہ لیں کہ کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو ہضم کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا. اور ادھر کیا ہو رہا تھا, ادھر ایک یار یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو پچھلی رجیم تھی یہ پاکستان کے ساتھ کسی نے غداری کی ہے. اگر کوئی سچ میں غداری ہوئی ہے پاکستان کے خلاف تو وہ پچھلی رجیم تھی, جنرل باجوہ صاحب تھے, اور یہ جو صادق سنجرانی کا جو چیف ایگزیکٹو باس تھا, چیف ایگزیکٹو جو باس تھا, جو ایاز مہر کا باس تھا, وہ اس وقت ادھر کشمیر اتھو نہیں کر رہے, بے خبر. جنرل فیض مید کی میں بات کر رہا ہوں, بے خبر اندر پولیٹیکل پارٹی کو توڑ رہا تھا کہ پیسے کے لیے, کھیسا پروگرام, بینک بیلنس پروگرام. صادق سنجرانی نے کون سا پاکستان کی خدمت کر دی ہے؟ صادق سنجرانی نے, میرا مطلب ہے کہ ایٹم بم نون جڑے نے پکھے لاتے نے صرف جو. اور اسی طرح ایاز مہر ان کا پنٹر تھا, فرنٹ مین تھا, اربوں خربوں روپے کا بزنس کرتا تھا. وہ پکڑا گیا سر, اور جو ہی وہ پکڑا گیا تو اچھا یہ ان کے ساتھ کس طرح ہوا کہ پنو عاقل کے جی او سی تھے اپنے فیض حمید صاحب, اور ان دنوں انہوں نے کوئی گھارو جو تھی, گھارو غالباً کوئی اس طرح کی چھاونی بننی تھی, اور ریتلے علاقے میں ریگستان میں بننی تھی. آرمی چیف رحیل شریف صاحب تھے, اور میں وہ جگہ دیکھ گابر یونیورسٹی, گابر پتہ نہیں اس کا جو بھی نام ہے پروناؤنس میں پراپر کر رہا ہوں کہ نہیں, چھاونی کی تعمیرات کو دیکھ کے ہوئے رحیل شریف صاحب بڑے امپریس ہوئے. کنے پڑھائی؟ انہوں نے کہا پڑھائی ایاز مہر نے. انہوں نے کہا سب آفیسرس کو بلائیں اور دکھائیں کہ اس طرح کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے. اتنے پھر جناب یاریاں پہ گئیں, اور جدوں پھر یاریاں پہ نے تو پھر وہ جو تھے پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور پھر وہ ایک دن پکڑے گئے. ادھر یہ پکڑے جاتے ہیں, ادھر ہمارے ادھر پروجیکٹ عمران خان کے وہ لوگ جو جناب فوج کے اندر جو ڈسمنٹل ہو گیا تھا پروجیکٹ عمران خان, اس کے باوجود جو جناب لڑ رہے تھے, جو 4 کا فیصلہ نہیں مان رہے تھے, جو ادھر سے ادھر نہیں ہو رہے تھے, جو سامنے 4 5 جرنیلوں کو بٹھا کے ان کی باتوں کے ٹھٹھے اڑا رہے تھے, بعد میں کیوں پھر دوسرا نہیں تو پھر ٹائم سے دس دیتے, یہ تھے وہ ہیں جی ایڈی قیامت, ایڈی خیر. ادھر ایاز میر پکڑا جاتا ہے, ایاز میر بیچارہ, اور ایاز مہر پکڑا جاتا ہے. ادھر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, ادھر کھسیانیاں بلیاں بن جاتے ہیں سارے کے سارے. سائنس کی ہے, چکر کی ہے سر, خربوں روپے کے معاملات, اربوں روپے کے معاملات. ادھر ایاز مہر پکڑا گیا, ادھر اس نے ساری انفارمیشن پاس کی, اور ساری کی ساری انفارمیشن جو تھی وہ جو ہی ہمارے اداروں کے ہاتھ میں لگی تو فیض حمید صاحب بریک ہو گئے. ادھر فیض حمید صاحب بریک ہوتے ہیں, ادھر جناب وہ ڈیٹا منتقل کرتے ہیں. وہ جو ڈیٹا آپ پارا سے اپنے ساتھ لے گئے تھے, اب وہ ڈیٹا دکھایا جاتا ہے متعلقہ لوگوں کے جو پوہے چڑھے ہوئے تھے. ختم ہوگی گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.